اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ تکاثر کی تفسیر کریں گے، ٹھیک ہے۔ سورہ تکاثر کا لفظی ترجمہ کل ہم نہیں کر پائے تھے، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم اسے آج سمجھ بھی لیں گے، اور آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالی جب ریکارڈنگ سینڈ ہوگی تو آپ لوگ اس کا لفظی ترجمہ بھی سمجھیں گے اور یاد کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ سورہ تکاثر، پہلی آیت کے لفظ التکاثر کو سورہ کا نام قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ جو پہلا نام آیا ہے التکاثر، اسی سے اس سورہ کا نام ہے۔ اس سورہ میں 1 رکوع ہے، 8 آیات ہیں، 28 کلمات ہیں اور 122 حروف ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں زمانہ نزول کی۔ ابو حیان اور شوقانی وہ کہتے ہیں کہ تمام مفسرین کے نزدیک یہ سورہ مکی ہے، اور امام سیوطی کا قول ہے کہ مشہور ترین بات یہی ہے کہ یہ سورہ مکی ہے، لیکن بعض روایات ایسی ہیں جن کی بنا پر اسے مدنی کہا گیا۔ تو ایک روایت آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں کہ ابن ابی حاتم نے ابو قریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل کی کہ یہ سورہ انصار کے 2 قبیلوں یعنی بنی حارثہ اور بنی الحرث کے بارے میں نازل ہوئی۔ دونوں قبائل آپس میں فقر و غرور کرنے لگے۔ ایک کہتا کہ دیکھو ہم میں فلاں شخص کتنا طاقتور ہے، کتنا مالدار ہے، تو اس پر جو دوسرے قبیلے والے تھے وہ بھی اپنوں میں سے ایسوں کو پیش کرتے کہ دیکھیں ہمارا جو شخص ہے، یہ دیکھیں کتنا طاقتور ہے، یہ کتنا مالدار ہے، اس طرح کی باتیں کرتے فخر و غرور میں۔ اچھا، اب جب زندہ لوگوں کے ساتھ یہ فخر و مباحات کے چکر ختم ہوئے، جب سلسلہ ختم ہوا، تو ان لوگوں نے کیا کیا، یہیں پر رکے نہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ چلیں قبرستان چلتے ہیں اور وہاں جا کر اپنے اپنے مردوں کی قبروں کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے کہ بتاؤ کیا اس جیسا بھی تم میں سے کوئی گزرا ہے۔ مطلب زندہ کو چھوڑ کے وہ قبروں تک بھی پہنچ گئے۔ اس پر یہ ارشاد الہی نازل ہوا کہ الہاکم التکاثر۔ لیکن شان نزول کے بارے میں صحابہ اور تابعین کا جو طریقہ ہے اس کو اگر نگاہ میں رکھا جائے تو یہ روایت ہے وہ اس امر کی دلیل نہیں ہے کہ یہ سورہ تکاثر اس موقع پر نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے مال کے تعلق سے جو کثرت اموال ہے، دنیا کی زیادتی کے لیے انسان جو کوشش کرتا ہے، یعنی انسان دنیا میں ہی غافل ہو جاتا ہے، آخرت کو بھول بیٹھتا ہے، اس کی طرف بہت اچھے طریقے سے اشارہ کیا ہے، بہت اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم ایک ایک آیت کو پڑھیں گے اور پھر سمجھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا۔ الہاکم مطلب ہوتا ہے غافل کر دیا، تمہیں غافل کر دیا، اور التکاثر کا مطلب ہوتا ہے کثرت کی زیادتی یا کثرت کی خواہش نے۔ تو کیا ہوا اس کا مطلب کہ زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا۔ اچھا، اس میں جو پہلا ورڈ ہے الہا،
وہ بنا ہے لہو سے، لام ہا واو، اور اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کھیل کود سے، یعنی ہر وہ چیز جو انسان کو زیادہ بڑے مقصد سے غافل کر دے اور گھٹیا میں مشغول کر دے، یعنی کمتر درجے کی چیز میں انسان کا مشغول ہونا اور زیادہ اہم چیز کو بھول جانا۔ الہاکم التکاثر، سورہ حدید کی آیت نمبر 20 میں کیا فرمایا گیا ہے کہ خوب جان لو کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا، زینت اور آپس میں فخر اور غرور اور مال اور اولاد میں ایک کا دوسرے سے اپنے آپ کا زیادہ بتلانے میں ہے۔ کیا مطلب ہوا کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ زندگی زندگی زندگی، یہ دنیا دنیا دنیا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ صرف کھیل تماشا ہے، زینت ہے، اور انسان یہ جو فخر اور غرور کرتا ہے مال میں اور اپنی اولاد میں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں ایک مثال بیان کی ہے۔ اچھا دیکھیں، جو ایگزامپلز ہوتے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بات کو سمجھانے کے لیے ایگزامپلز کا یوز کرتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو بات اچھے سے سمجھ میں آئے۔ تو اس میں جو مثال دی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے بارش اور اس کی پیداوار کسانوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے۔ دیکھیں، جب بارش ہوتی ہے تو ہر طرف کیا ہوتا ہے؟ گرینری ہو جاتی ہے نا، خوبصورت ہو جاتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے۔ اسپیشلی کسان کو جب اس کی پیداوار ہوتی ہے جو خوبصورت لگنے لگتی ہے تو کسان کو بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہم اگر دیکھیں، ہماری اولاد، ہمارا مال، ہماری زندگی جب بہت اچھی خوشحال ہوتی ہے تو ہمیں بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے، لیکن آگے کیا کہا گیا؟ پھر جب وہ خشک ہو جاتی ہے تو زرد رنگ میں اس کو تم دیکھتے ہو، پھر وہ بالکل چورا چورا ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ جو خوشحالی ہے، یہ جو خوبصورتی ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ تو آنکھوں کا دھوکہ ہے، وہ پل بھر کی خوشی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ جب خشک ہو جاتی ہے، آپ دیکھیں کہ جو پیداوار ہوتی ہے، جو فصل ہوتی ہے، جب وہ خشک ہوتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ زرد ہو جاتی ہے، زرد کلر میں ہو جاتی ہے اور پھر چورا چورا ہو جاتی ہے۔ تو اس مثال کے تھرو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ یہ آپ کو جو خوبصورتی نظر آ رہی ہے، یہ تو فور دا ٹائم بینگ ہے، کچھ لمحے کے لیے ہے، کچھ وقت کے لیے۔ اسی طرح سے انسان کی زندگی میں جو خوشیاں اس کو دکھ رہی ہیں، یہ اولاد، یہ مال جو اسے نظر آ رہا ہے، یہ تو فور دا ٹائم بینگ ہے۔ اس کے بعد کیا ہو جانا ہے؟ سب ختم ہو جانا ہے، چورا چورا ہو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ آخرت میں کیا ہے؟ اسی سورہ حدید کی آیت نمبر 20 کو ہی میں آپ کو ایکسپلین کر رہی ہوں کہ آخرت میں سخت عذاب ہے، لیکن صرف عذاب ہی تو نہیں ہے، وہاں پر اللہ کی مغفرت ہے اور رضامندی ہے۔ یعنی آپ کے اعمال کے اکارڈنگ آپ کو وہاں پر پتا چلے گا کہ وہاں اللہ کا عذاب ہے یا پھر اللہ کی مغفرت ہے۔ اور دیکھیں، بہت خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی صرف دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ دنیا جو ہم کر رہے ہیں، یہ اولاد جو ہم کر رہے ہیں، یہ مال جو ہم کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ صرف دھوکے کا سامان ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت میں کتنی باتیں ہمیں سمجھا دی کہ اس دنیا میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہم جو اتنا انوالو ہو رہے ہیں اس دنیا میں، اس دنیا کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ اب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آخرت میں آپ کو اللہ کی مغفرت چاہیے یا پھر اللہ کا عذاب۔ الہاکم التکاثر، التکاثر، تکاثر کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے کاف سو رو، ٹھیک ہے، یعنی کثرت، زیادتی۔ اور یہ زیادتی صرف مال میں نہیں، دنیا کی ہر چیز میں کثرت، ہر چیز میں زیادتی۔ کثرت کہتے ہیں زیادتی کو، ایکسٹریم پر چلے جانا، خواہ وہ دولت ہو، شہرت ہو، اسباب و لذت ہو، مسائل ہو، قوت ہو، مرتبہ ہو، ہر طرح کی زیادتی، یہاں تک کہ وہ علم جو آپ کو نقصان دے۔ ویسے تو علم کے لیے کہا جاتا ہے کہ رب زدنی علما، اللہ میرے علم کو بڑھائیے،
لیکن وہ علم جو نقصان دے اس میں بھی زیادتی سے بڑھ جانا صحیح نہیں ہے۔ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے انسان دین سے غافل ہو جاتا ہے، احکامات کو بھول جاتا ہے، حلال حرام کو بھول جاتا ہے۔ تو کیا ہے یہ کثرت ہے، یعنی زیادتی ہے۔ الہاکم التکاثر، غافل ہو جاتا ہے انسان دنیا کی کثرت میں۔ ہر وہ زیادتی جو انسان دنیا کے لیے کرتا ہے اور آخرت کو بھلا بیٹھتا ہے۔ دیکھیں تکاثر میں 3 چیزیں آتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ تو انسان زیادہ کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے، کہ زیادہ مل جائے۔ پھر اس کے بعد مقابلے میں حاصل کرتا ہے، اچھا سامنے والے کے پاس یہ برانڈ کی کار ہے، اچھا تو مجھے بھی وہ برانڈ کی کار چاہیے یا پھر اس سے بہتر چاہیے۔ اچھا اس کے پاس اتنی جیولری ہے، مجھے بھی جیولری اتنی چاہیے یا اس سے زیادہ چاہیے۔ اگر میں فنکشن میں جاتی ہوں تو میرے پاس جیولری زیادہ دکھنا چاہیے، مقابلے میں حاصل کرنا۔ اور تیسرا، زیادہ پا کر ایک دوسرے پر فخر جتانا، اچھا اب میں نے تو اور اس سے اچھا لے لیا، اب تو میں جا کے ضرور پارٹی میں جاؤں گی اور دکھاؤں گی کہ دیکھو یہ میرا نیا نیکلس یا میرے نئے بینگلز۔ تو یہ تکاثر ہے، زیادہ حاصل کرنا، مقابلے میں حاصل کرنا اور زیادہ پا کر ایک دوسرے پر فخر جتانا۔ دیکھیں صحیح بخاری کی حدیث 6421 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے اور اس کے اندر 2 چیزیں بڑھتی جاتی ہیں۔ جب انسان کی عمر بڑھتی ہے تو ایک تو عمر بڑھتی ہے اور دوسری اس کی مال کی محبت۔ عمر کے بڑھنے کے ساتھ کیا بڑھتا ہے؟ مال کی محبت بڑھتی جاتی ہے۔ جیسے جیسے انسان ایک عمر پر پہنچتا جاتا ہے تو مال کی محبت جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے۔ کچھ قرآن کی آیات ہیں، ایز اے ریفرنس میں آپ کے سامنے شیئر کروں گی سو دیٹ ہمیں یہ پتا چلے کہ یہ جو آیت ہے الہاکم التکاثر یہ کتنی زیادہ پاورفل آیت ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور آزمائیں گے، اللہ تعالیٰ لازماً آپ کو آزمائیں گے۔ بہت ہی مطلب اس لفظ کو اگر آپ غور سے پڑھیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، لازماً تم آزمائے جاؤ گے۔ کس سے؟ خوف سے، بھوک سے، نقصان سے، مال سے، تمہاری جان سے، پھلوں سے، یعنی ہر وہ چیز جس سے تم محبت کرتے ہو، جس کی وجہ سے تم غافل ہو گئے ہو، ہر اس چیز سے تم آزمائے جاؤ گے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 186 میں پھر وہی بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ لَتُبْلَوُنَّ، یعنی تم ضرور آزمائے جاؤ گے۔ کس سے؟ اموالکم، تمہارے مال سے، وانفسکم، تمہارے نفسوں سے، تمہاری جانوں سے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ضرور آزمائے جاؤ گے، یعنی وہ مال جس کو ہم نے حاصل کرنے کے لیے کیا کیا؟ آخرت کو بھلا دیا، تم ضرور آزمائے جاؤ گے۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 155 میں کہا، سورہ آل عمران میں 186 میں کہا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ تغابن کی آیت نمبر 15 میں کہتے ہیں کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے، فتنہ ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں آپ بزی ہو جاتے ہیں اور آخرت کو بھول بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بے شک، انما، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، فتنہ ہے۔ تو ان ریفرنسز کو شیئر کرنے کا مطلب کیا تھا کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ ہم جس دنیا میں لگے ہوئے ہیں، اپنی زندگی ہم کس میں بتا رہے ہیں۔ بچوں کو دیکھ لیں، ہسبینڈ کو دیکھ لیں، ہماری زندگی کے اندر کتنا عیش و آرام ہے، کتنی ہماری زندگی کی ہماری لائف سٹائل کیسی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اگر میری چھوٹی بہن کے پاس اتنا بینک بیلنس ہے، اتنی جیولری ہے، میرے پاس کتنا ہے، اچھا اس کے بیٹے وہاں، بچے وہاں پڑھتے ہیں، میرے کہاں پڑھتے ہیں۔ یہ ساری چیزوں میں ہم اتنا بزی ہو گئے ہیں، اتنی ہماری لائف بزی ہو گئی ہے کہ ہم نے آخرت کو بھلا دیا ہے۔ ہم دن میں کتنے بار یہ یاد کرتے ہیں کہ اللہ یہ کام ایسا ہو گیا، اس کے بدلے کہیں مجھے جہنم نہ مل جائے،
اللہ میں اپنے قدم جہاں اٹھا رہی ہوں وہ صراط مستقیم ہو. ہم کتنا یہ سوچتے ہیں. تو بہت ہی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ الہاکم التکاثر، زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ گئے. آیت نمبر 2، حتی یہاں تک کہ زرتم تم نے زیارت کر لی، یعنی تم نے دیکھ لیا، تم پہنچ گئے. مقابر قبروں تک. ٹھیک ہے، اس آیت کا جو ترجمہ ہے وہ کیا ہوگا کہ یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ گئے. جو یہ بہتات کی طلب ہے، یہ زیادہ پانے کی جو طلب ہے، وہ انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی جب تک کہ انسان کہاں نہ چلا جائے، اپنی قبر میں نہ پہنچ جائے. ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی 6438، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ اگر انسان کو ایک وادی سونا بھر کے مل جائے تو وہ کیا کہتا ہے؟ مجھے ایک اور مل جائے. ایک اور مل جاتی ہے تو وہ کہتا ہے ایک اور مل جائے. ایسا نہیں ہے کہ ایک سونے کی وادی جسٹ امیجن کی کیا ہوگی، لیکن اس پر بھی آپ انسان کو دیکھیں کہ وہ اور کی طلب کرتا ہے، اور مل جائے اور مل جائے. تو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ انسان کا پیٹ مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی. یعنی قبر میں جا کے ہی انسان کی یہ جو چاہت ہے نا اور مل جائے اور مل جائے، یہ صرف انسان کو اس کے مرنے کے بعد ہی ختم ہو سکتی ہے. انسان کا پیٹ مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ہی لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس اتنا ہے کہ آئندہ کی نسلیں جو ہیں ان کی بیٹھ کر کھا سکتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ عین قبروں میں اپنے جو پیر ہیں وہ لٹکائے بیٹھے ہوتے ہیں، مگر ان کی جو چاہت ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو ہم نے 2 آیت سمجھی کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غافل کیے رہتی ہے بہتات کی طلب، یعنی زیادہ کی چاہت، یہاں تک کہ تم جا پہنچو قبروں تک. تو یہ جو انسان کی حرص ہے اسے قبر کی مٹی کے سوا اور کوئی شے پر نہیں کر سکتی. اتنا غافل رہے دنیا کو کمانے میں کہ جب ہوش آیا تو کہاں تھے؟ جب ہوش آیا تو پتا چلا اب تو ہم قبر میں پہنچ گئے. اچھا یہ ہوتا ہے نا کہ ہم سوچتے ہیں کہ اچھا ابھی ہم ایسا کر لیں، ابھی تو بہت ٹائم ہے، ابھی ہم ویسا کر لیں، اور ابھی تو جوان ہیں، ابھی تو 20 سال کی عمر ہے، تو 20 سال میں تو بچے ہیں، ہے نا. 30 سال کی عمر ہو گئی، 40 سال کی عمر ہو گئی، اچھا ابھی تو بہت ٹائم ہے، ابھی تو فیشن کر لیں، ہیئر اسٹریٹن کروا لیں، اچھے کپڑے پہن لیں، فرینڈز کے ساتھ گھوم لیں، ابھی تو بڑھاپا آنے میں وقت ہے، اللہ اللہ تب کر لیں گے. یہ ہوتا ہے نا. اور آپ موسٹلی دیکھو گے کہ کوئی بزرگ انسان ہے تو اس سے کہا جاتا ہے ارے بھائی اب تو وقت آ گیا، اب اللہ اللہ کر لیں. تو کیا اللہ تعالیٰ نے صرف بڑھاپے کو کہا ہے کہ آپ اللہ اللہ کریں؟ دیکھیں اس سے ریلیٹڈ میں آپ کو ترمذی کی ایک حدیث شیئر کرتی ہوں 2416، جس میں آپ سے 5 سوال کیے جائیں گے کہ انسان سے پوچھا جائے گا کہ اس کی عمر اس نے کہاں یوٹیلائز کی، کہاں لگائی. ٹھیک ہے، اب عمر تو ہو گیا کہ کہاں لگائی، لیکن عمر کے اندر ہی جوانی آتی ہے نا. لیکن اسپیسیفکلی جوانی کے بارے میں دوسرا سوال ہوگا کہ جوانی کہاں کھپائی، یعنی جوانی کو کہاں لگایا. کیا جوانی صرف فیشن کرنے میں اور گھومنے پھرنے میں تو نہیں لگا دی؟ تو اگر ہم یہ کہیں کہ ارے ابھی کیا ہے، ابھی تو بہت ٹائم ہے، ابھی گھوم لیں، ابھی مزے کر لیں، بڑھاپے میں جا کر دیکھیں گے کیا کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو جوانی پر الگ سے سوال کیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ آدمی کا پاؤں قیامت کے دن اس کے رب کے پاس سے نہیں ہٹے گا جب تک کہ اسے 5 چیزوں کے بارے میں نہ پوچھ لیا جائے. یعنی جوانی اس نے کہاں لگائی، یہ اسپیسیفکلی یہ سوال کیا جا رہا ہے. پھر تیسرا سوال ہوگا کہ اس نے مال کہاں سے کمایا، حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا، صرف مال کو بھرنے کی کوشش کی، سورس آف انکم نہیں دیکھا کہ حلال ہے کہ حرام. اور پھر چوتھا سوال ہے کہ کہاں اسے خرچ کیا، کیا صدقہ کیا، خیرات کیا، غریبوں کو، یتیموں کو دیا، مسکین کو دیا، کس طرح سے اسے خرچ کیا.
اور پانچواں سوال ہوگا کہ اس کے علم کے سلسلے میں اس پر کہاں تک عمل کیا۔ اس سوال کا جواب بہت اچھے سے سوال کو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم کے بارے میں سوال نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو علم آپ کو ملا اس علم پر آپ نے کیا عمل کیا۔ ٹھیک ہے، یعنی ہم جو یہ تفسیر ہم پڑھتے ہیں، ہم یہ تفاسیر جو ماشاءاللہ 12-13 ہماری ہو گئی، ہم نے ان چیزوں سے کیا سیکھا اور اپنی لائف میں اسے کیسے اپلائی کیا۔ ایسا تو نہیں ہم نے سنا، نوٹس بنائے اور ہم نے اپنا رجسٹر بند کر کے رکھ دیا۔ ہم یہ اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہر ایک تفسیر کو ہم پڑھیں اور اس کے اندر جو ایک میسج ہے اللہ کا، اس پر ہم نے کتنا عمل کیا۔ تو یہ سوال ہوں گے جو آپ سے پوچھے جائیں گے۔ اور یہاں تک کہ میں آپ کو بتا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی 60 سال کا ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کا عمر کے بارے میں عذر ختم کر دیں گے، کوئی بہانہ نہیں، کوئی مجبوری نہیں، کوئی دلیل نہیں۔ مسند احمد کی حدیث ہے 3000 کہ 60 سال کا انسان ہو گیا، بات ختم۔ انسان جو جوانی کو سمجھ رہا ہے کہ چلے ہمیں جو کرنا ہے کریں، اللہ تعالیٰ نے تو عمر بتا دی نا کہ 60 سال کی عمر ہو جائے تو اس کی عمر کے بارے میں عذر جو ہے اللہ تعالیٰ وہ ختم کر دیں گے۔ اچھا دیکھیں کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کی میت کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں، ٹھیک ہے، 3 چیزیں جاتی ہیں اور 2 واپس آ جاتی ہیں، 1 رہ جاتی ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ساتھ میں جاتی ہیں؟ وہ ہوتی ہیں اس کے گھر والے، اس کا مال، اس کے عمل، لیکن سب واپس آ جاتے ہیں، صرف اس کے عمل اس کے ساتھ رہ جاتے ہیں، اس کے اعمال جو اس نے کیے ہیں وہ اس کے ساتھ رہ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مسلم کی حدیث ہے 7424، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کرنا ہے، ان چیزوں کو اچھے سے سمجھنا ہے کہ ہمارے اعمال کیا ہیں۔ آیت نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں۔ کلا سوف تعلمون، کلا ہرگز نہیں، سوف ان قریب، تعلمون تم جان لوگے، عین لام میم سے بنا ہے، اس کا جو روٹ ورڈ ہے تعلمون کا، یعنی تم جان لوگے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں جس تکاثر اور تفاخر میں تم ہو، ان قریب اس کا سچ تم جان لوگے۔ کلا سوف تعلمون کہ ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لوگے۔ جن چیزوں کو تم چھوٹا سمجھ کر اگنور کر رہے تھے، اب جب فرشتے آئیں گے تو تمہیں علم ہو جائے گا۔ یہ کلا کیا ہے؟ یہ ایک ڈانٹ ہے، ایک جھڑکی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ناؤ سٹاپ اٹ، اب یہ جو تکاثر تم کر رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے، اب اسے بند کر دو، ٹھیک ہے۔ تو ان قریب تم جان جاؤ گے۔ آیت نمبر 4، ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، ان قریب تم جان جاؤ گے، یعنی جلد تمہیں پتا چل جائے گا۔ کب؟ موت کے آتے ہی، آنکھیں بند ہوتے ہی تم کو معلوم ہو جائے گا۔ دیکھیں بار بار وہی الفاظ یہاں پر دہرائے جا رہے ہیں، جیسے آیت نمبر 3 میں آیا کلا سوف تعلمون، پھر آیت نمبر 4 میں دوبارہ آیا ثم کلا سوف تعلمون، یعنی جلد تمہیں پتا چل جائے گا۔ تو دیکھیں کہ قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ورڈز کو جو بار بار دہرایا جاتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کے میننگ کو دوبارہ کہنا، یعنی ایمفسائز کرنا کسی بات کو۔ تو یہاں کیا ایمفسائز کیا جا رہا ہے کہ ان قریب تم جان جاؤ گے، پھر تم ان قریب جان لو گے۔ آیت نمبر 5، کلا لو تعلمون علم الیقین، کلا پھر سے وہی ہرگز نہیں، لو کاش، تعلمون تم جانتے، علم الیقین یقین کا جاننا، کہ کاش تم جان لیتے یقین کا جاننا۔ یہاں 3rd ٹائم اسی بات کو دہرایا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 3 میں کلا سوف تعلمون، آیت نمبر 4 میں ثم کلا سوف تعلمون، آیت نمبر 5 میں کلا لو تعلمون علم الیقین۔ یہاں 3rd ٹائم اس بات کو دہرایا جا رہا ہے تاکہ بات کی اہمیت کو سمجھا جا سکے، سمجھایا جا سکے۔ ظاہر سی بات ہے ایک بہت سیریس ایشو کی طرف ہمیں لے کے جایا جا رہا ہے اور اسے 3 ٹائمز دہرایا گیا۔
عربس کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ کسی بھی بات کی امپورٹنس جب انہیں بتانا ہوتی تھی تو اس بات کو 3 بار دہراتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کسی بات کی امپورٹنس کو بتاتے تھے، ہم نے بہت سی احادیث پڑھی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بات کو 3 بار دہرایا. تو یہاں تیسری بار بھی کہا گیا کہ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، کاش تم جان لیتے یقین کا جاننا. اب اس آیت کا جواب کیا ہے؟ اگلی آیت جو ہم پڑھیں گے لترون الجحیم، تو بظاہر تو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ اس کا جواب ہے، یعنی آیت نمبر 5 کا جواب آیت نمبر 6 ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. اس پر تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ جواب یہاں پر محذوف ہے، چھپا ہوا ہے، ہڈن ہے، کہ ہرگز نہیں، اگر تم جان لو یقین کا جاننا تو کیا ہو، تو تم پر حقیقت منکشف ہو جائے، تو تم سیدھی راہ پر آ جاؤ، تو تم اپنی زندگی کا رخ درست کر لو، تو تم کامیاب ہو جاؤ، تو تم جہنم سے بچ جاؤ. ٹھیک ہے، کلا لو تعلمون علم الیقین، تو اگر تم جان لیتے یقین کا جاننا تو تم پر حقیقت منکشف ہو جائے، تو تم سیدھے راستے پر آ جاؤ، تم اپنی زندگی کا رخ درست کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ. آیت نمبر 6 لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، البتہ تم ضرور دیکھ لو گے جہنم کو. لَتَرَوُنَّ، تم ضرور دیکھ لو گے، الجحیم، جہنم کو. اب یہاں سے اس آیت سے ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے. آیت نمبر 5 تک ہم نے دیکھا کہ وہ پچھلی بات سے ریلیٹڈ تھی، یعنی تکاثر سے ریلیٹڈ، کہ کاش کہ تم جان لو، تم ضرور جان لو گے، تم یقین کا جاننا جو ہے، یقین کے ساتھ تم جان لو گے، یعنی علم الیقین، یعنی موت سے پہلے پہلے تم ساری باتوں کا علم رکھ لو، جان لو، تاکہ تمہیں یقین آ جائے. لیکن اس آیت میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم ضرور دیکھ لو گے جہنم کو. اچھا دیکھیے، ہر انسان، خواہ وہ جنتی ہو دوزخی ہو، سب کو جنت جو دوزخ ہے وہ دکھائی جائے گی. ٹھیک ہے، جیسے قبر میں انسان جب پہنچے گا تو اسے جہنم بھی دکھائی جائے گی. بخاری کی حدیث ہے 1374، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی جب اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے اور جنازے میں شریک ہونے والے لوگ اس سے رخصت ہو جاتے ہیں، تو ابھی تو وہ جوتوں کی آواز سنتا ہی ہے کہ 2 فرشتے منکر نکیر اس کے پاس آتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے 1374، اور اس سے پوچھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کرتے ہیں. تو جب وہ بندہ جو مومن ہوتا ہے ان کا جواب دے دیتا ہے، تو اس جواب پر اسے کہا جاتا ہے کہ یہ دیکھ اپنا جہنم کا ٹھکانہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں تمہارے لیے جنت میں ٹھکانہ دے دیا. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان، خواہ وہ مومن ہو یا نہ ہو، اسے جہنم ضرور دکھائی جاتی ہے. اور جہنم کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث 7146 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز جہنم کو لایا جائے گا، اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ رہے ہوں گے. صحیح مسلم 7164. تو سوچیں کیا وہ جہنم ہوگی جس کی 70,000 تو لگامیں ہوں گی، اور ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتوں نے اس کو پکڑ کے اس کو کھینچ رہے ہوں گے. تو ہر انسان جہنم کو دیکھے گا، چاہے وہ جنتی ہو یا پھر دوزخی. تو obviously جہنمی تو دیکھے گئی، لیکن جنتی کو بھی وہ دکھایا جائے گا تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ ہم کس چیز سے بچ گئے، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہم پر ہوا، کس انجام سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا. سورہ مریم کی آیت نمبر 71 میں فرمایا گیا ہے کہ تم میں سے ہر ایک وہاں ضرور وارد ہونے والا ہے. وارد کہتے ہیں گھاٹ پر اترنے کو. تو تم میں سے ہر ایک انسان وہاں پر جائے گا، وہاں دیکھے گا کسے؟ جہنم کو. یہ طے شدہ بات ہے. اور پھر بچا لیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا،
تقوی اختیار کرنے والے لوگوں کو بچا لیا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا جو جہنمی ہوں گے وہ وہیں رہ جائیں گے، اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا تھا جو مومن تھے انہیں وہاں سے ہٹا لیا جائے گا. لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ جہنم کو دیکھے گا. سورہ حدید کی آیت نمبر 12 میں ہے کہ قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ ایماندار جو مرد ہیں اور ایماندار جو عورتیں ہیں ان کا جو نور ہے ان کے آگے آگے چلے گا اور ان کے دائیں بائیں دوڑ رہا ہوگا. اور یہ منظر کہاں کا ہے؟ پل صراط کا. یہ نور ان کے ایمان اور عمل صالحہ کا صلہ ہوگا. یعنی جو ایماندار یعنی جو مومن اور مومنات ہیں ان کے جو نور ہیں، جو ان کے عمل صالحہ جو انہوں نے کیے، جو ان کا ایمان تھا اس کے اکارڈنگ وہ نور ہوگا جس کے تھرو وہ چلیں گے. اور یہ پل صراط کا منظر ہے. پل صراط جہنم کے بیچوں بیچ رکھا جائے گا. اس دن یہاں تک کہ انبیاء بھی ڈرے ہوں گے. سوچے کیا وہ منظر ہوگا کہ انبیاء بھی ڈرے ہوں گے کہ ہمارا کیا حال ہوگا، اور جس طرح کے عمل لوگوں نے کیے ہوں گے اس کے اکارڈنگ انہیں کھینچ لیا جائے گا جہنم میں، اور جنتی بجلی کی طرح اس پر سے گزر جائیں گے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انسان جہنم کو دیکھے گا اور اپنے اعمال کے اکارڈنگ اس کے ساتھ جو بھی ہوگا کہ وہ جنت میں جائے گا یا پھر جہنم میں. اس سے ریلیٹڈ آپ کے ساتھ 3 احادیث ہیں جو شیئر کرتے ہیں، جس میں پورا یہ پل صراط کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل میں مل جائے گا. صحیح مسلم کی حدیث ہے 482، صحیح بخاری کی حدیث ہے 7437، صحیح بخاری کی حدیث ہے 806. یہ 3 احادیث ہیں. انہیں آپ جب ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پل صراط کی جو ساری باتیں ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کلیئر ہو جائیں گی. اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 7 کی طرف کہ ثم لترونها عین الیقین، پھر ضرور دیکھو گے تم اسے یقین کی آنکھ سے. ثم پھر لترونها تم دیکھو گے اسے عین الیقین، عینہ کہتے ہیں آنکھ کو، اور یقین کی آنکھ سے. اب یہاں دیکھیں، ہم نے دیکھا کہ یہاں عین الیقین آیا، اس سے پہلے علم الیقین آیا. اب یہاں ہم سمجھیں کہ یہ عین الیقین علم الیقین کیا ہے. یقین کی 3 کیفیت ہوتی ہیں: علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین. یقین یعنی کسی چیز کو اچھی طرح سے سمجھ لینا، اسے کمپلیٹلی اس بات سے سیٹسفائیڈ ہو جانا کہ ہاں یہ بات یہی ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، شاید ایسا ہو، ممکن ہے کہ ایسا ہو، لیکن جب دل اس بات پر کمپلیٹلی سیٹسفائیڈ ہو جائے، مطمئن ہو جائے کہ ہاں ایسا ہی ہے، حقیقت میں ایسا ہی ہے، تو وہ ہوتا ہے یقین. جیسے قرآن میں آخرت کے بارے میں کیا آتا ہے؟ یوقنون آتا ہے نا، وبالآخرۃ ہم یوقنون، یعنی آخرت پر یقین رکھتے ہیں. تو یہ یقین لفظ آیا ہے آخرت کے لیے. وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. صرف مان لینا مفید نہیں ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں آخرت پر، نہیں. یہاں پہ جو لفظ آیا وہ یوقنون، ہم یقین رکھتے ہیں. کس پر؟ ہم آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. تو اب علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین کو سمجھتے ہیں. آپ نے اگر دیکھا کہ کہیں پر دھواں اٹھ رہا ہے، ٹھیک، یہ بہت ہی کامن اگزامپل ہے جو موسٹ آف دا مفسرین نے یوز کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی اگزامپل کو میں نے بھی لیا ہے کیونکہ میں نے دیکھا زیادہ تر مفسرین نے اسی اگزامپل کو کوٹ کیا. ڈاکٹر اسرار احمد نے بھی یہی اگزامپل لیا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نے دیکھا کہ کہیں سے دھواں اٹھ رہا ہے. اب آپ کیونکہ آپ کو یہ علم تھا کہ جو دھواں ہوتا ہے وہ کس سے اٹھتا ہے؟ آگ سے اٹھتا ہے. تو آپ نے کہا کہ کہیں پر آگ لگی ہے، اپنے علم کے اکارڈنگ آپ نے کہا کہ کہیں پر آگ لگی ہوئی ہے. تو یہ علم الیقین ہے کہ آپ کو معلوم ہے، آپ کو علم ہے کہ جہاں آگ ہوگی وہیں پر دھواں ہوگا. تو یہ تو ہو گیا آپ کا علم الیقین، یعنی علم کے حساب سے آپ نے اپنا یقین بنایا. اب آپ کو علم الیقین تو ہو گیا. اب آپ نے کہا کہ میں ذرا جا کر تو دیکھوں کہ یہ دھواں کہاں پر اٹھ رہا ہے، کہاں آگ لگی ہوئی ہے.
اب آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اچھا یہاں پر آگ لگی ہے تو واقعی میں یہ دھواں اس آگ سے اٹھ رہا ہے، تو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو آپ کو ہو گیا عین الیقین. عین یعنی آنکھ، یقین یعنی آنکھوں کا یقین. اب آپ کو آنکھوں سے یقین ہو گیا کہ ہاں بھائی یہاں پر آگ لگی ہے، اس کا یہ دھواں تھا. لیکن یہاں پر ایک بات کو سمجھیں کہ انسان کے حواس اسے کبھی کبھی دھوکہ دے دیتے ہیں. فار ایگزامپلز ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل اس طرح کے ٹوائز ہوتے ہیں یا شو پیس ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ آگ ہے، تو ہماری آنکھیں جو ہے وہ دھوکہ کھا سکتی ہیں. ایلیوژن جسے کہتے ہیں، ایلیوژن ہو جاتا ہے نا کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہے مگر وہ نہیں ہے. تو جو آنکھیں دیکھ رہی ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ نہ ہو، یعنی علم الیقین ہو گیا، عین الیقین ہو گیا، لیکن ابھی بھی ایک دماغ میں ہے کہ یہ چیز واقعی میں آگ ہے یا نہیں. تو اگر اس آگ کے اندر انگلی کو ڈال لیا جائے اور اس کی تپش کو واقعی میں محسوس کیا جائے کہ بھائی یہ کوئی ٹوائے نہیں ہے، کوئی شو پیس نہیں ہے، بلکہ واقعتاً یہ آگ ہی ہے، تو اسے کہتے ہیں حق الیقین. یقین کا آخری درجہ، ہائیسٹ لیول یقین کا حق الیقین. تو یہ تین جو کیفیت ہیں یقین کی وہ ہے علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین. تو اب دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں عین الیقین تو نہیں ہو سکتا، ظاہر سی بات ہے، ہم آنکھوں سے تو نہیں دیکھ سکتے، ٹھیک ہے، لیکن مرنے کے بعد ہمیں یقین ہوگا. ٹھیک ہے، کون سا؟ عین الیقین. ثم لترونها عین الیقین، پھر تم اس کو یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے. ٹھیک ہے، اس سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ایک ڈیزائن بھی شیئر کیا جائے گا یقین سے ریلیٹڈ، جس کی 3 کیفیت ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اب دیکھیں کہ یقین کی آنکھ سے اب ہم نے دیکھ لیا. اب وہ دنیا کا یقین نہیں رہا کہ انبیاء آ رہے ہیں ڈرا رہے ہیں کہ بھائی جہنم ہے، وہاں پر اس طرح سے ہوگا، ایسا ہوگا، بلکہ فزیکل سینس میں اب اپنی آنکھوں سے آپ اس کو دیکھ لو گے. جس جہنم سے ڈرایا جا رہا تھا کہ دنیا کی کثرت میں اتنا بزی نہ ہو جاؤ کہ آخرت کا خیال ہی نہ رہے، تو وہ جہنم، وہ آخرت کے مناظر تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے. آیت نمبر 8، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم ضرور پوچھے جاؤ گے اس دن نعمتوں کے بارے میں. لتسألن، تم ضرور پوچھے جاؤ گے. یومئذ یوم سے بنا ہے یعنی اس دن، عن النعیم نعمتوں کے بارے میں، یعنی اس دن تم نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھے جاؤ گے. کب؟ جب قیامت آئے گی، آخرت کے دن، جب اللہ کے سامنے ہم پیش ہوں گے تو ضرور ہم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. یہ نعمتیں کیا ہیں؟ ہر ایک چیز جو ہمیں ملی ہے وہ نعمت ہے. دیکھیں جو ہمیں جسم کو تندرستی ملی ہے اور ہمیں جو پانی ملا ہے پینے کے لیے وہ بھی نعمت ہے. ترمذی کی حدیث ہے 3358 جس میں اللہ تعالیٰ کے جو رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ سے جن نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا اس میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ کیا میں نے تمہارے لیے تمہارے جسم کو تندرست اور ٹھیک ٹھاک نہ رکھا اور تمہیں ٹھنڈا پانی نہ پلاتا رہا؟ انسان کہتا ہے نا کہ میرے پاس کیا ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اب آپ یہ سوچیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹھنڈا پانی جس کی آپ کوئی قدر نہیں کرتے. صحت ہے، صحت ملی ہے، آپ کے ہاتھ پیر اچھے ہیں، آنکھیں اچھی ہیں، آپ کا دماغ اچھا ہے، آپ اس کی قدر ہی نہیں کرتے، اس کے لیے شکر ادا ہی نہیں کرتے. تو آپ سوچیں اس کے بارے میں سوال ہوگا. اچھا، اس سے ریلیٹڈ میں نے بہت جگہ دیکھا کہ ایک واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہر تفسیر کے اندر کوٹ کیا گیا. ٹھیک ہے، ہر جگہ اس واقعے کے بارے میں بات کی گئی کہ دیکھیں جو نعمتیں ہیں ان کے بارے میں کس طرح سوال ہوگا. ترمذی میں ہے یہ 2369 میں، ٹھیک ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلاف معمول ایسے وقت میں گھر سے نکلے کہ جب آپ نہیں نکلتے تھے، یعنی اس طرح کا وقت تھا جب آپ باہر نہیں جاتے تھے. تو اس وقت آپ کو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ملے، ٹھیک ہے، ان سے ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد آپ نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا. اب یہ تینوں ایک ساتھ تھے اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ انہوں نے اپنی بھوک کی شکایت کی کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بھوک تو مجھے بھی لگی ہے.
تو وہ سب مل کر ابو حیشم کے جو ایک انصاری تھے ان کے گھر پر گئے. ان کے پاس بہت زیادہ کھجور کے درخت تھے، بکریاں تھیں، ٹھیک ہے. تو وہ وہاں گئے اور نوک کیا یا ان کو آواز دی. ان کی بیوی گھر پر تھی اور ان سے پوچھا کہ آپ کے شوہر کہاں ہیں. تو ان کی بیوی نے کہا کہ وہ میٹھا پانی لانے گئے ہیں، ٹھیک ہے. اب جب وہ واپس آئے تو جو یہ انصاری تھے یہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے کیا کیا کہ وہ اپنے باغ میں انہیں لے گئے اور وہاں سے ایک بستر بچھایا اور کھجور کے درخت کے پاس گئے اور وہاں سے کھجوروں کا گچھا لے کر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے لیے ان میں سے تازہ کھجوروں کو چن کر کیوں نہیں لائے، مطلب لے آتے، پورا گچھا لے کر آئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے چاہا کہ آپ خود ان میں جو انصاری تھے انہوں نے کہا کہ میں نے چاہا کہ آپ خود ان میں سے چن لیں، مطلب جو آپ کو پسند ہو وہ آپ اس میں سے لے لیں. اور اس کے بعد انہوں نے کھجور کھائے اور پانی پیا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. اب آپ غور سے سنیں کہ تینوں بھوکے تھے، ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ ایک جگہ ایک انصاری کے گھر پر گئے، وہاں پر انہوں نے کھجور کھائے، پانی پیا. اب اس پر وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یقیناً یہ ان نعمتوں میں سے ہے جن کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. اور وہ کیا ہے؟ باغ کا ٹھنڈا سایہ، پکی ہوئی عمدہ کھجوریں اور ٹھنڈا پانی. تو اب آپ سوچیں کہ ہر ایک نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. اور اللہ تعالیٰ اسی طرح سے سورہ زمر کی آیت نمبر 7 میں کیا فرما رہے ہیں؟ اگر تم ناشکری کرو کہ اللہ تعالیٰ تم سب سے بے نیاز، تو اللہ تعالیٰ تم سب سے بے نیاز ہے. اگر تم ناشکری کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تم سب سے بے نیاز ہے اور وہ اپنے بندوں کی ناشکری سے خوش نہیں ہوتا. اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرتا ہے. سورہ زمر کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب بندہ شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں سورہ ابراہیم کی آیت ہے، آیت نمبر 7، جس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شکر ادا کرو میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ شکر ادا کرو، جتنا شکر ادا کرو گے میں اتنا زیادہ عطا کروں گا. سورہ نحل کی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم اسے نہیں کر سکتے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے. ان نعمتوں کا اگر تم شمار بھی کرنا چاہو تو بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر ایک چیز تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہر ایک چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ رحمت ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو ہمیں حاصل ہوئی ہے. اس طرح سے ہم دیکھیں کچھ احادیث آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ترمذی کی حدیث ہے 2346، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ تم میں سے جس نے بھی صبح کی اس حال میں کی، جس نے صبح اس حال میں کی کہ وہ اپنے گھر یا قوم میں امن سے ہو اور جسمانی لحاظ سے بالکل تندرست ہو اور دن بھر کی روزی اس کے پاس موجود ہو. مطلب یہ چیزیں تو ہم بہت نارمل سمجھتے ہیں نا کہ امن میں ہم ہیں، ہم جسمانی لحاظ سے بالکل ٹھیک ہے، ہمیں دن بھر کھانا پینا مل گیا، ہم تو بہت نارمل چیز سمجھتے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اس کے لیے پوری دنیا سمیٹ دی گئی، یعنی اس کو پوری دنیا کی جو نعمتیں ہیں وہ اس کو مل گئی. اسی طرح سے صحیح مسلم کی حدیث ہے 2426، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ وہ انسان کامیاب اور بامراد ہو گیا جو مسلمان ہو گیا. دیکھیں سب سے بڑی نعمت تو ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو جانتے ہیں. سب سے بڑی نعمت تو یہی ہے ہمارے لیے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم یقین رکھتے ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر. اس سے بڑی نعمت ہمارے لیے کیا ہوگی؟ اسی کے ساتھ دیکھیں ایک اور حدیث آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے 7428،
جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص اس کی طرف دیکھے جسے مال اور جمال میں فضیلت حاصل ہے تو اس کو بھی دیکھیں جو اس سے کمتر ہے جس پر خود اسے فضیلت حاصل ہے. کیا ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو تو دیکھتے ہیں کہ یار اس کے پاس کتنا ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے کتنا دیا ہے, اس کے پاس تو گاڑی بھی ہے, اس کا تو بینک بیلنس بھی بہت ہے, ہر چیز ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اس انسان کو دیکھو جو تم سے کم فضیلت رکھتا ہے, اسے دیکھیں جسے 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے, اس کو دیکھیں جس کے پاس ایک سائیکل تک نہیں ہے جانے کے لیے. تو ان نعمتوں کا شکر ادا کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے دی ہے. تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا فائدہ اٹھائیں, اللہ کی ہر نعمت پر شکر ادا کریں. اور یہ نہیں کہ کثرت مال کی وجہ سے ہم دنیا میں غافل ہو جائیں اور ہم یہ بھول جائیں کہ یہ جو آخرت ہے یہ کیا ہے, ہم یہ بھول کر قبروں تک نہ پہنچ جائیں. ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کر لیں, ان کی ناشکری نہ کریں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ ومن الآیات والذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاک اللہ خیرا کثیرا واحسن الدنیا والآخرہ.